تو جی ہاں دوستو، اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے ہاکنگ نام کے ایک چھوٹے سے شہر سے، جہاں ہم نومبر 1983 کا سین دیکھتے ہیں، جہاں ہاکنگ کی مین لیب میں ایک سائنٹسٹ بری طرح سے ڈر کر بھاگ رہا ہوتا ہے، اور وہ جیسے ہی لفٹ کے اندر جاتا ہے تبھی کوئی چیز اچانک سے اوپر سے آ کر اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے، اور اس سے اگلے دن ہم 4 دوستوں کو اکٹھا دیکھتے ہیں جو کہ ایک کہانی کے مین کریکٹر ہیں۔ ان میں ایک کا نام مائک ہوتا ہے، ایک کا نام ول ہوتا ہے اور ایک کا نام ڈسٹن، اور ان کا ایک اور دوست۔ وہ چاروں مل کر مائک کے گھر ایک بورڈ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن تبھی یہاں پر مائک کی مام آ کر ان سب کو گیم بند کرنے کا کہتی ہے، اور یہ لوگ گیم بند کر کے اپنے اپنے گھر نکل جاتے ہیں۔ جانے سے پہلے ڈسٹن مائک کی بڑی بہن سے ملتا ہے، اس کا نام نینسی ہوتا ہے، لیکن وہ اس سے بات نہیں کرتی اور اسے اگنور کر دیتی ہے۔ اب وہ لوگ گھر جا رہے ہوتے ہیں اور کافی دیر ہو جاتی ہے، تو ول اپنے سائیکل پر گھر جا ہی رہا ہوتا ہے کہ تبھی اچانک سے کسی کا کالا سایہ اسے نظر آتا ہے، تو ول کافی ڈر جاتا ہے، تو اس لیے وہ جلدی جلدی اپنی سائیکل لے کر نکلتا ہے، لیکن تیزی کی وجہ سے اس کی سائیکل کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نیچے گر جاتا ہے۔ تو یہاں پر ول اپنی سائیکل کو وہیں پر چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے پیدل جا کر ایک جگہ چھپ جاتا ہے، جو کہ اصل میں ایک گھر ہوتا ہے۔ وہاں پر رکھی ہوئی ایک گن کو اٹھا کر وہ ڈر جاتا ہے، اور ڈرتے ہوئے وہ اس گن کو دروازے پر کر دیتا ہے، لیکن تبھی اچانک سے ول بھی وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ اگلے دن صبح ہم ول کی مام اور اس کے بڑے بھائی کو دیکھتے ہیں۔ ول کی موم کا نام ہوتا ہے جوائس۔ یہاں یہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ ول گھر واپس نہیں آیا، اور ان دونوں کو رات میں اس لیے پتہ نہیں چل پایا کیونکہ اصل میں ان دونوں کی نائٹ شفٹ ہوتی ہے۔ یہاں ول کی موم جوائس فوراً ہی مائک کے گھر پہ فون لگاتی ہے اور ول کے بارے میں پوچھتی ہے کہ کل رات ول آپ کے گھر ٹھہرا تھا، جس پر مائک کی موم ان کو بتاتی ہے کہ نہیں، تو ول تو کل رات ہی واپس چلا گیا تھا۔ جوائس کافی گھبرا جاتی ہے اور ساتھ ہی اپنے بیٹے ول کے بھائی کو ڈانٹتی ہے، کیوں آخر تم نے بتائے بغیر نائٹ شفٹ کی ہے؟ تو پھر ول کا بھائی اپنی موم کو ریلیکس کرتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، ول بہت جلد ہی مل جائے گا۔ یہاں سے جوائس فوراً پولیس اسٹیشن جاتی ہے، جہاں پر وہ ول کی مسنگ رپورٹ لکھواتی ہیں۔ اب جو وہاں کا چیف آفیسر ہوتا ہے اس کا نام ہوپر ہوتا ہے، جو کہ جوائس کا کافی اچھا دوست بھی ہوتا ہے، اور جوائس کو سمجھاتا ہے کہ تم اتنی فکر نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ ول اپنے کسی رشتہ دار کے گھر چلا گیا ہو، کیونکہ ہاکن ایک چھوٹا سا شہر ہے اور یہاں پر مشکل سے ہی کرائم ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جوائس کے کہنے پر ول کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر اگلے دن ہم سکول میں ول کے تینوں دوستوں کو دیکھتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ول سکول آ گیا ہوگا۔ اگلے سین میں ہم نانسی کو اس کے دوست کے ساتھ دیکھتے ہیں، جو کالج کا سب سے سمجھدار لڑکا ہوتا ہے۔ ادھر ہاکنگ مین لیب میں ایک سائنٹسٹ کی انٹری ہوتی ہے جس کا نام ڈاکٹر برینر ہوتا ہے، کیونکہ اس سائنٹسٹ کے غائب ہونے کے بعد وہ خود یہاں آ کر آبزرویشن کرنے لگتے ہیں۔ یہاں پر وہ کسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ایک عجیب سے دروازے سے نکلا ہوتا ہے۔ لیب کے پورے ایسٹرن پارٹ کو خالی کر کے سیل کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ جو چیز ہے وہ یہاں سے باہر نہ نکل سکے۔ اور یہاں پر ڈاکٹر برینر ایک لڑکی کے بارے میں پوچھتے ہیں جو کہ موقع کا فائدہ اٹھا کر لیب سے بھاگ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکی ایک ہوٹل میں جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ بھوکی ہوتی ہے، اس لیے ہوٹل کا مالک اسے کھانا کھلاتا ہے۔ وہ لڑکی دیکھنے میں کافی عجیب اور ڈری ہوئی لگ رہی ہوتی ہے۔ آنر کی کافی پوچھنے کے بعد وہ اپنا نیم بتاتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ میرا نام 11 ہے۔ تب آنر کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، تب وہ کہتا ہے کہ کسی کا نام 11 بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے وہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو، لیکن 11 کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتی، اور اسے دیکھنے سے ایسا لگ رہا ہوتا ہے شاید اسے کچھ بولنا ہی نہ آتا ہو۔ کچھ ہی ایسے الفاظ ہیں جسے وہ شاید بول سکتی ہو، اور آنر پولیس کو کال کر کے 11 کے بارے میں بتاتا ہے تاکہ وہ اسے صحیح سلامت اس کے گھر چھوڑ دیں۔ لیکن تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ 11 اپنی آنکھوں سے وہاں پر پڑے ایک ٹیبل فین کو بند کر دیتی ہے۔ اب یہ دیکھ کر ہمیں سمجھ آیا کہ 11 کے پاس سپر پاور ہے۔ اگلے دن ہوپر اسکول میں آ کر ول کے فرینڈز کو بتاتا ہے کہ تمہارا دوست کل رات سے غائب ہے، اس لیے ہوپر بھی ول کے بارے میں ان سے پوچھتا ہے، اور پھر ہاکنگ لیب کے لوگ 11 کو ڈھونڈنے کے لیے اسی ہوٹل میں پہنچ جاتے ہیں۔ اصل میں پولیس نے ان کو انفارم کیا تھا کہ 11 اس ٹائم کہاں پر ہے، یعنی کہ وہ اس ہوٹل میں ہے، اس لیے تو لیب کے لوگ وہاں پہنچ گئے، اور 11 وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، جس کے بعد وہ لوگ ہوٹل کے آنر کو مار دیتے ہیں۔
اور ہوپر اپنی ٹیم کے ساتھ 11 کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جہاں اسے ول کی سائیکل مل جاتی ہے۔ ادھر جوئس بھی اپنے ہسبینڈ سے بات کر رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جوئس کے گھر کا فون ٹریس ہو رہا ہے۔ اب رات کو ایک سرچ ٹیم ول کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجی جاتی ہے۔ اب ول کے تینوں دوست بھی سب سے چھپ کر ول کو ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں جہاں اچانک سے سب کے سامنے 11 آ جاتی ہے۔ اور حیرانی والی بات یہ ہوتی ہے کہ اس رات جوئس کے پاس ایک کال آتی ہے لیکن فون پر کچھ بھی ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہا ہوتا۔ عجیب سی آوازوں میں سے جوئس کو ول کی آواز آنے لگ جاتی ہے جس سے وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کے بیٹے ول نے اس کو کال کی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے بیٹے ول سے بات کر پاتی، فون میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہونے کی وجہ سے فون جل کر نیچے گر جاتا ہے۔ اب کیونکہ بہت رات ہو گئی تھی تو مائک جنگل سے 11 کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آتا ہے، جس کے بعد وہ 11 کو اپنے روم میں ہی چھپا دیتا ہے۔ پھر 11 اسے اشاروں سے سمجھاتی ہے کہ وہ کافی برے لوگوں سے بچ کر آ رہی ہے، اور اسی بات چیت کے دوران مائک اور 11 کی دوستی ہو جاتی ہے اور 11 کے پاس سپر پاور ہے۔ یہ بات بھی مائک اور اس کے دوستوں کو پتہ لگ جاتی ہے، اور اس کے بعد 11 دیوار پر لگی تصویر کو دیکھ کر مائک کو پہچان جاتی ہے۔ وہ ول کی تصویر کو دیکھ کر بس اشارہ کرتی ہے اور زیادہ کچھ نہیں بول پاتی، لیکن مائک سمجھ جاتا ہے کہ یہ شاید بتا سکتی ہے اور جان سکتی ہے کہ ان میں سے ول کون ہے۔ تب 11 انہیں بتاتی ہے کہ اصل میں ول کسی مونسٹر سے چھپ کر وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور ادھر جوئس بھی ہوپر کو اس فون کال کے بارے میں بتاتی ہے، یعنی کہ ول کی کال کے بارے میں جس کی وجہ سے ان کا فون خراب ہو گیا تھا۔ یہاں پر جوئس ہوپر کو بتاتی ہے کہ فون پر کسی جانور کی آواز آ رہی تھی، اور ان آوازوں کے بیچ مجھے ول کی سانس لینے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ لیکن ہوپر جوئس کی باتوں کا یقین نہیں کرتا اور سمجھتا ہے کہ یہ شاید اس کے دماغ کا کوئی وہم ہے، اس لیے ہوپر جوئس کی باتوں کو اگنور کر کے ول کو ڈھونڈنے ول کے فادر کے گھر جاتا ہے۔ تو اسے وہاں جا کر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ول تو یہاں پر آیا ہی نہیں، تو اس سے ہوپر کو شک ہونے لگتا ہے کہ شاید کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا ول کے ساتھ۔ ادھر دوسری جانب ہاکنگ لیب میں ڈاکٹر برینر اور اس کی ٹیم جوئس کی ریکارڈڈ کال سن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات تو صاف تھی کہ ول کے گم ہونے پر اس ٹیم کا یا اس لیب کا کوئی ممبر ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اور تھوڑا فلیش بیک میں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ول کے فادر اصل میں ڈاکٹر برینر ہیں، جو کافی ٹائم سے ول پر کوئی ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے۔ رات کے وقت نینسی اپنے دوست کے ساتھ سٹیو کے گھر پر پارٹی کے لیے جاتی ہے، جہاں نینسی کی دوست بالکل اس سائنٹسٹ کی طرح غائب ہو جاتی ہے، اور ادھر دوسری طرف ول کا بھائی ول کو ڈھونڈنے جنگل کی طرف جاتا ہے اور الگ الگ جگہوں کی پکچر بنانے لگ جاتا ہے۔ اسی دوران وہ نینسی اور ان کی پارٹی کی بھی پکچر بنا لیتا ہے۔ اسی رات جوئس کو پھر ول کی کال آتی ہے۔ اس دفعہ ول کافی ڈری ہوئی آواز میں صرف موم کہہ پاتا ہے، اور اس دفعہ بھی فون پہلی دفعہ کی طرح جل کر خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن تبھی پوری گھر میں عجیب طرح کی چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے کہ لائٹ آن آف ہونے لگ جاتی ہیں اور بھی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ول کے روم میں ول کا اور اس کے بھائی کا فیوریٹ سانگ بجنے لگ جاتا ہے۔ اب یہ ساری سچویشن دیکھنے کے بعد ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ول اپنے ہونے کا احساس اپنی مام کو دلا رہا ہے، لیکن تبھی اچانک سے کوئی چیز دیوار سے باہر آنے کی کوشش کرتی ہے، ایک کافی بڑی چیز جیسا کہ کوئی مونسٹر، لیکن اس کا چہرہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اتنا ڈراؤنا ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر جوئس کافی ڈر جاتی ہے۔ وہ گھر سے بھاگ کر باہر آ جاتی ہے اور اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے۔ پھر کچھ دیر بعد وہ دوبارہ سے اپنے گھر جاتی ہے، تو دیوار کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تو یہ دیکھ کر ول کی موم سمجھ جاتی ہے کہ ضرور ول کے ساتھ کچھ عجیب ہوا ہے، اور وہ اپنی موم سے یعنی کہ جوئس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اسی لیے جوئس خود ہی اس بات کا پتہ کرنے لگ جاتی ہے۔ ادھر نینسی کی دوست غائب ہو کر ایک عجیب سی جگہ پر آ جاتی ہے، لیکن تبھی کوئی اچانک سے اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ اب نینسی کو بھی اپنے دوست کے غائب ہونے کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن وہ یہ بات کسی کو نہیں بتاتی۔ اور ادھر سٹیو پارٹی کی تمام پکچر ول کے بھائی کے کیمرے میں دیکھتا ہے،
तो वो उसे कैमरा लेकर तोड़ देता है और पार्टी की सारी पिक्चर उससे लेकर फाड़ देता है। बाद में उन फटे हुए टुकड़ों को नैन्सी इकट्ठा कर लेती है, जिन्हें जोड़ने के बाद उसे पता चलता है कि जो इसकी दोस्त जो गायब हो चुकी है उसके पीछे मॉन्स्टर खड़ा है। और इसी बात को पता करने के लिए वो दोबारा स्टीव के घर जाती है। इसी दौरान वो ये देखती है कि वही मॉन्स्टर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, यानी वही मॉन्स्टर जिसने नैन्सी की दोस्त और उस साइंटिस्ट को गायब किया था। ये देखकर नैन्सी किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग जाती है। उधर जॉयस लाइट के जरिए किसी तरह अपने बेटे विल से बात करने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ बदले में विल उसकी बात का जवाब भी देता है। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान हॉपर को ये बात समझ आ जाती है कि विल के गायब होने में इस हाकिन लैब का कोई ना कोई हाथ ज़रूर है। और साथ ही उसे ये पता चलता है कि एक लेडी ने डॉक्टर ब्रेनर पर केस कर दिया था, क्योंकि असल में डॉक्टर ब्रेनर ने उस लेडी की बेटी को किडनैप कर लिया था और वो उसकी बेटी के दिमाग पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। बाद में इस केस को बंद कर दिया गया और यही नहीं, हाकिन लैब में होने वाले तमाम एक्सपेरिमेंट को पास कर दिया गया। उधर 11 अपनी पावर से विल के दोस्तों को ये बताती है कि विल असल में अपने घर ही छुपा हुआ है। फिर अगले ही पल विल की डेड बॉडी एक लेक से मिल जाती है, जिसकी वजह से माइक को ये लगता है कि 11 ने उनसे झूठ बोला था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद 11 ये साबित कर देती है कि विल अभी जिंदा है, वो मरा नहीं है, क्योंकि 11 विल को वाकी टाकी पर विल की आवाज़ सुनाती है। अब जॉयस के अलावा सब लोग ये बात मान लेते हैं कि विल मर चुका है, लेकिन जॉयस अभी भी बार बार विल के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ कॉल पर दोनों माँ बेटे की बातें भी होती हैं। असल में विल भी उसी जगह पर फंसा हुआ था जहाँ नैन्सी की दोस्त को वो मॉन्स्टर ले गया था। यहाँ पर विल भी एक मॉन्स्टर की बात करता है जब वो अपनी मॉम जॉयसी के साथ फोन पर बात कर रहा होता है। ये सुनकर जॉयसी अपने बेटे विल को ये बात कहती है कि बेटा जहाँ कहीं पर भी हो वहीं छुपे रहो। अब स्कूल में विल के लिए एक प्रेयर मीटिंग रखी जाती है, जहाँ पर 11 को भी तैयार करके लाया जाता है। स्कूल रेडियो के जरिए 11 फोन पर होने वाली बातें जॉयस और विल के दरमियान जो होती हैं वो भी सुन लेती है। इससे माइक और उसके दोस्तों को ये बात कंफर्म हो जाती है कि 11 जो भी कह रही थी वो सब सच था, कि उनका दोस्त विल अभी भी जिंदा है। 11 की बातों के जरिए माइक और उसके दोस्त ये बात जान जाते हैं कि विल अपने ही घर में छुपा हुआ है, लेकिन किसी और डिमेंशन में, और उस डिमेंशन का नाम अपसाइड डाउन है। असल में अपसाइड डाउन भी हमारे वर्ल्ड की तरह एक वर्ल्ड है, लेकिन वो डार्क वर्ल्ड है, क्योंकि वहाँ इंसान नहीं मॉन्स्टर रहते हैं और उन मॉन्स्टर का नाम डेमोगोर्गन है। इसी तरह हमारी दुनिया और उनकी दुनिया आपस में जुड़ गई है, क्योंकि दोनों डिमेंशन के बीच कोई गेट खुल गया है, जिसकी वजह से एक डेमोगोर्गन इधर आ गया है और विल को अपने साथ अपनी दुनिया में ले गया है। इसलिए अब विल अपसाइड डाउन में अब कैद है। उधर नैन्सी भी विल के भाई को सब सच सच बता देती है कि किस तरह मैं तुम्हारी खींची हुई तस्वीरों के जरिए डेमोगोर्गन के पास पहुंच पाई। तभी फाइनली विल के भाई को अपनी मॉम जॉयसी पर यकीन होने लगता है, और साथ में इस बात का यकीन भी कि उसका भाई विल अभी तक जिंदा है। इसलिए अब वो दोनों जंगल की तरफ जाते हैं विल और नैन्सी की दोस्त को ढूंढने के लिए। गलती से नैन्सी अपसाइड डाउन में चली जाती है, लेकिन विल का भाई उसे बचा लेता है। इसके बाद वो दोनों नैन्सी के घर पर जाते हैं, यहाँ पर स्टीव उन दोनों को साथ देख लेता है और जेलस होने लगता है। उधर ऑफिसर हॉपर भी किसी तरह विल की डेड बॉडी तक पहुँच जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जो बॉडी विल की बताई जा रही है वो असली बॉडी नहीं है, बल्कि वो एक नकली बॉडी है। इसी सिलसिले में वो जॉयस से भी मिलता है और उसको इस सब के बारे में बताता है, और मज़ीद जॉयसी को बताता है कि मुझे लगता है कि ज़रूर डॉक्टर ब्रेनर का अपसाइड डाउन के साथ कोई ना कोई ज़रूर लिंक है।
اس کے بعد وہ دونوں اس لیڈی کے گھر پر جاتے ہیں جس لیڈی نے ڈاکٹر برینر پر کیس کیا تھا، جہاں وہ اس لیڈی سے اس کی بیٹی کے بارے میں پوچھتے ہیں، جس سے انہیں پتہ چلتا ہے کہ جب وہ لڑکی پیدا ہوئی تھی تب سے ڈاکٹر برینر نے اسے لیب میں رکھا تھا، جہاں پر ڈاکٹر برینر نے اس کے دماغ پر طرح طرح کے ایکسپیریمنٹ کیے، جس کے بعد برینر نے سب کو یہ بتایا کہ وہ لڑکی پیدا ہوتی ہی مر گئی اور اس لیڈی کی بیٹی کوئی اور نہیں، الیون ہی تھی۔ اب ویل کے دوست اپ سائڈ ڈاؤن ڈائمینشن کو مزید سمجھنے کے لیے اپنے ایک ٹیچر کی مدد لیتے ہیں، جہاں ان کے ٹیچر ان کو بتاتے ہیں کہ کسی بھی ڈائمینشن کو کھولنے کے لیے بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسا کرنے کے بعد ٹائم، اسپیس، گریوٹی اور میگنیٹک فیلڈ میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اصل میں ہاکن لیب کی مدد سے اپ سائڈ ڈاؤن ڈائمینشن کا دروازہ کھولا گیا تھا، اور اس دروازے کے کھلنے کے بعد ڈیموگورگن بھی ایکٹیویٹ ہو گئے تھے، اور یہ بات ہوپر کو بھی پتہ چل گئی تھی، اور ہوپر ول کو ڈھونڈنے کے لیے چپکے سے ہاکن لیب میں جاتا ہے، اور وہ ہاکن لیب سے ہوتا ہوا اپ سائڈ ڈاؤن میں بھی چلا جاتا ہے اور وہاں سے زندہ واپس لوٹ آتا ہے۔ ادھر مائک کا دوست میگنیٹک فیلڈ میں گڑبڑ کو پکڑ لیتا ہے اور اس گیٹ تک جانے کا راستہ بھی وہ نکال لیتا ہے، اور اس کے بعد مائک، ڈسٹن، الیون اور ان کا ایک اور دوست ول کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں، اور وہ الیون کی مدد سے وہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جہاں پر اپ سائڈ ڈاؤن کا گیٹ کھلتا ہے، لیکن بیچ راستے میں الیون کسی وجہ سے ڈر جاتی ہے، اور اسی لیے وہ ان تینوں کو صحیح راستے سے ہٹا کر بھٹکا دیتی ہے۔ اصل میں الیون کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ اپ سائڈ ڈاؤن کا راستہ ہاکن لیب پہ جا کے ختم ہوتا ہے، اور وہ اپنی زندگی کا خطرناک حصہ وہاں پر جی چکی تھی۔ جیسا اس کے ساتھ ہوا وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایسا اس کے دوستوں کے ساتھ بھی ہو، اسی لیے اس نے اپنے دوستوں کو بچانے کے لیے ان کا راستہ بھٹکایا۔ اور یہی نہیں، ادھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپ سائڈ ڈاؤن کا دروازہ کسی اور نے نہیں بلکہ الیون نے ہی کھولا تھا، لیکن ایسا اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا بلکہ ڈاکٹر برینر نے اس سے زبردستی کروایا تھا۔ مائک اور ڈسٹن کو لگتا ہے کہ الیون انہیں دھوکہ دے رہی ہے، اور اسی وجہ سے مائک اور الیون کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، اور مائک الیون پر کافی زیادہ غصہ کرتا ہے، اور اسی وجہ سے الیون وہاں سے ناراض ہو کر چلی جاتی ہے۔ ادھر مائک اور ڈسٹن کو بھی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل میں الیون نے ان کی جان بچانے کے لیے ان سے جھوٹ بولا اور ان کا راستہ بھٹکایا، اور اس لیے وہ سب ایک ہو جاتے، اور ادھر ڈاکٹر برینر الیون کو پکڑنے کے لیے مائک کے گھر پہنچ جاتا ہے، اور اسی لیے چاروں بچوں کو وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے۔ وہ چاروں بھاگ کر ایک بس میں چھپ جاتے ہیں، جہاں بعد میں ہوپر آ کر ان بچوں کو ریسکیو کرتا ہے۔ وہاں سے ہوپر سیدھا انہیں جوائس کے گھر لے جاتا ہے۔ اب یہاں پر جوائس اور ہوپر الیون کو دیکھنے کے بعد یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اسی لیڈی کی بیٹی ہے جس نے ڈاکٹر برینر کے خلاف کیس فائل کیا تھا۔ پھر وہ الیون کی مدد سے اپ سائڈ ڈاؤن میں ول کی لوکیشن پتہ کر لیتے ہیں۔ ادھر جوائس اور ہوپر ہاکن لیب میں پہنچ جاتے ہیں تاکہ وہاں جا کر اپ سائڈ ڈاؤن میں جا سکیں اور ول کو واپس اپنی دنیا میں لا سکیں۔ یہاں پر ہوپر ڈاکٹر برینر کے ساتھ ایک ڈیل کرتا ہے کہ اگر تم نے ہم دونوں کو اپ سائڈ ڈاؤن میں جانے دیا تو بدلے میں تم کو الیون کا پتہ بتاؤں گا، اور ہاں، تمہاری لیب کی سچائی بھی کبھی کسی کے سامنے نہیں آئے گی۔ اس بات کو لے کر ڈاکٹر برینر مان جاتا ہے اور وہ ان دونوں کو اپ سائڈ ڈاؤن میں جانے کی اجازت دے دیتا ہے۔ اب برینر اپنی ٹیم کے ساتھ الیون کو پکڑنے کے لیے اس کے اسکول جاتا ہے۔ ادھر نینسی اور ول کے بھائی کو یہ بات سمجھ لگ جاتی ہے کہ اصل میں ڈیموگورگن بلڈ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، اس لیے وہ دونوں ایک پلان بناتے ہیں کہ ہم ڈیموگورگن کو پکڑنے کے لیے ایک ٹریپ بناتے ہیں تاکہ ڈیموگورگن یہاں پر آ سکیں، اور جیسے ہی وہ اس ٹریپ میں پھنس جائیں تب ہم انہیں مار دیں۔ ادھر ہوپر اور جوائس اپ سائڈ ڈاؤن میں آخر کار ول کو ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ ادھر ڈیموگورگن خون کی سمیل سونگتے ہی فوراً ول کے گھر آ جاتے ہیں، جہاں پر آتے ہی نینسی اور ول کے بھائی پر وہ حملہ کر دیتے ہیں۔ جب ڈیموگورگن ول کے بھائی کو کھانے لگتا ہے تب ٹھیک اسی ٹائم پر سٹیو آ کر اس کی جان بچا لیتا ہے۔ سٹیو سے لڑنے کے دوران وہ ڈیموگورگن اس ٹریپ میں آخر کار پھنس جاتا ہے،
اور ایسا ہوتے ہی ول کا بھائی اس کو جلا دیتا ہے، جس سے ڈیموگورگن کا وہیں پر ہی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ادھر جوئس اور ہوپر بھی صحیح سلامت ول کو اپ سائڈ ڈاؤن سے باہر نکال لاتے ہیں، اور دوسری طرف ڈاکٹر برینر آخر کار 11 تک پہنچ جاتا ہے اور اسی دوران ایک ڈیموگورگن سکول میں پہنچ جاتا ہے۔ اب اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 11 وہاں پر کچھ لوگوں کو مار ڈالتی ہے، پھر اپنے دوستوں کو لے کر ایک روم میں آ کر چھپ جاتی ہے۔ اب یہاں پر مونسٹر برینر کے لوگوں کو مارنے لگتا ہے، انہی لوگوں کو جن لوگوں نے اس مونسٹر کے لیے گیٹ کھولا تھا، یہاں تک کہ ڈیموگورگن ڈاکٹر برینر کو بھی مارتا ہے، اور ڈیموگورگن ان چاروں بچوں کو ڈھونڈتے ہوئے اس کمرے تک آ جاتا ہے جہاں پر وہ چاروں چھپے ہوتے ہیں، اور یہاں پر کوئی اور راستہ نہ ہونے کی وجہ سے 11 اپنے سپر پاور کا استعمال کرتے ہوئے ڈیموگورگن کو مار گراتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی غائب ہو جاتی ہے۔ اب کیونکہ جوئس اور ہوپر نے اس لیب سے ول کو ریسکیو کر لیا تھا، اس لیے ول کو کچھ دنوں کے لیے ہسپتال میں رکھا جاتا ہے۔ یہاں کچھ دنوں کے بعد وہ پوری طرح سے ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ یہاں کچھ دن بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ول وومٹ کرتا ہے اور اس وومٹ سے ایک عجیب سا کیڑا نکلتا ہے، اور ایسا ہوتے ہی ول کو اپ سائڈ ڈاؤن کا ویژن آتا ہے، لیکن وہ یہ بات سب سے چھپاتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتاتا۔ اور اگلے سین میں ہوپر 11 کا فیوریٹ فوڈ ایک جگہ پر چھپا کر رکھتا ہے تاکہ 11 کبھی واپس آئے تو ہوپر کو پتہ چل سکے کہ 11 ابھی زندہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ فرسٹ سیزن کا اینڈ ہوتا ہے۔ چلے دوستوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔